السلام علیکم خواتین و حضرات. مکہ روٹ ممتاز مفتی کی کتاب لبیک ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ آج ممتاز مفتی کی جو باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس میں کیا کیا راز کھلتے ہیں، اور ممتاز مفتی کا اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ ہمیں اللہ سے کیسے کنیکٹ کرتا ہے. ڈبے ہی ڈبے، یہ ہے پہلا ٹاپک. جدہ کے بازار میں چلتے چلتے مجھے ٹھوکر لگی، رک گیا. سامنے فٹ پاتھ پر ایک بہت بڑی پیٹی رکھی ہوئی تھی، ایسا صندوق جس میں ہم گھر میں رضائیاں اور لحاف رکھتے ہیں. پیٹی پر ڈھکنا نہیں تھا. میں نے پیٹی کے اندر جھانکا. ڈبے ہی ڈبے، ڈبے ہی ڈبے. ساری پیٹی رنگا رنگ کے ڈبوں سے بھری ہوئی تھی. گلاسوں جتنے بڑے ٹین کے ڈبے جن پر خوبصورت رنگوں میں لیبل چھپے ہوئے تھے، اور ان ڈبوں کے ارد گرد برف کے ٹکڑے پڑے تھے. ایک راہگیر رک گیا. اس نے پیٹی میں ہاتھ ڈالا. ایک ڈبہ نکالا، اٹلی کا بنا ہوا جوس. دوسرا نکالا، میڈ ان پیرس، ہالینڈ، اسپین. اس نے ایک ڈبے میں چھید کیا، گھٹا گھٹ جوس پیا، پیسے صندوق پر رکھے اور چل پڑا. ارے یہاں تو پانی کی بالٹی 2 روپے میں ملا کرتی تھی، لیکن یہ ملک کے بنے ہوئے جوس کے اتنے سارے ڈبے. میں نے حیرت سے ایک بار پھر ڈبوں کی طرف دیکھا. ڈبوں میں حرکت ہوئی، پھر باری باری سارے ڈبے پیٹی سے باہر نکل آئے اور فٹ پاتھ پر دیوار بن کر کھڑے ہو گئے. دیکھا، اسے کہتے ہیں افراد. اوپر کے ڈبے پر چھپی ہوئی شکل چلائی. پھر لیبلوں کی تمام اشکال کہکہے مار کر ہنسی. افراد، افراد. دفتن میرے ذہن کی گراری نے بیک ماری. فلیش بیک. اس روز قدرت اور میں باتیں کر رہے تھے. پتہ نہیں کیسے افراد کا ذکر چھڑ گیا تھا. افراد باعث برکت نہیں ہوتی، وہ بولے. افراد تو خود برکت کا دوسرا نام ہے، میں نے جواب دیا. نہیں، وہ مسکرائے. پہلے میرا بھی یہی خیال تھا، پھر بدل گیا. کب بدلا؟ میں نے پوچھا. جب میں پہلی مرتبہ حج پر گیا تھا، جہاں نالے کا کنارہ تھا، جہاں آپ نے دری بچھا کر قیام کیا تھا. ہاں، وہ بولے. وہاں میں نے پہلی بار کنجڑے کی دکان پر افراد کا عالم دیکھا. ایک چھابے میں آلو پڑے تھے، دوسرے میں پیاز، تیسرے میں سوئٹزرلینڈ کی بنی ہوئی رسٹ واچز تھیں. رسٹ واچز کنجڑے کی دکان پر؟ ہاں ہاں، وہ بولے. ایک چھابا رسٹ واچز سے بھرا ہوا تھا، ایک جدید ترین کھلونوں سے. ایک طرف ریڈیو سیٹوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور پیچھے 4 فریج کھڑے تھے. کنجڑے کی دکان پر فریج؟ ہاں ہاں، فریج، وہ بولے. اور وہ بکاؤ تھے؟ ہاں، بکاؤ تھے. اس وقت میں اس افراد کو دیکھ کر حیران بھی ہوا تھا اور خوش بھی. اس وقت پیچھے سے آواز آئی. اس افراد کے متعلق حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نشاندہی کی تھی. میں نے مڑ کر دیکھا. نورانی شکل و صورت کے ایک بزرگ کھڑے تھے. کیا نشاندہی کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ میں نے پوچھا. بزرگ نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک ایسا دن بھی آئے گا جب اس سرزمین پر اشیاء اور زر کی افراط ہو جائے گی. وہ آخری دن ہوں گے. آخری دن؟ آخری دن؟ آخری دن. جوس کے ڈبوں پر چھپی ہوئی شکلیں کہے مارنے لگیں. اس بازار سے تو سفارت کی کوٹھی کا وہ خالی بے مصرف صحن ہی اچھا تھا. میں نے سوچا. چھوڑو، یہاں بازار میں کیا رکھا ہے، صرف آخری دن. میں واپس جانے کے لیے مڑا.
कुत्ता कोठी से निकलकर मेरी तरफ लपका। उसकी भौंक में धमकी का उनसर वाज़ेह था। डर कर मैं फुटपाथ से नीचे उतर गया। भौं भौं करती हुई एक काली मोटर मेरी तरफ लपकी। ब्रेक ने चीख मारी, मोटर रुक गई। मोटर में कुदरतुल्लाह और उनकी बेगम डॉक्टर इफ़्फ़त बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। आइए, आ जाइए, कुदरत ने मुझे इशारा किया, बैठ जाइए। आप यहाँ? मैंने सीट पर बैठते हुए पूछा। हाँ, हम एयरपोर्ट से आ रहे हैं, हमारी फ़्लाइट लेट हो गई थी। आप तो ठीक हैं ना? ठीक? मैं चिल्लाया। ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? ये तो वो जगह नहीं, ये तो मंजिल नहीं। नहीं, ये तो मंजिल नहीं। कुदरत मुस्कुराए। ये ऊंची-ऊंची इमारतें, ये साजो सामान, कारोबारी लोग, ये अफराद से लदी हुई दुकानें, ये सब क्या है? ये सब कुछ भी नहीं, वो बोले। ये सब कुछ भी नहीं? ये कैसे हो सकता है? अगर देखो तो ये सब कुछ दिखता है। कुदरत ने कहा, ना देखो तो ये सब कुछ कुछ भी नहीं। कैसे ना देखें? मेरे अच्छे नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगला टॉपिक, लुक और सी। फिर अब देखते हैं कुदरतुल्लाह शहाब की एंट्री हो गई है और यकीनन अब बहुत ही दिलचस्प होने वाली है अगली कहानी। आप में से जिन हमारे नाज़रीन ने, हमारे सामाईन ने अभी तक लब्बैक नहीं सुनी और सिर्फ आज का ये एपिसोड सुना है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको सीक्वेंस में सुनिए, फर्स्ट एपिसोड से सुनिए। आप बहुत एंजॉय करेंगे और आपको तो अब ये भी फ़ायदा है ना कि बहुत सारी एपिसोड्स अपलोड हो चुकी हैं, आप चाहें तो एक ही बार इकट्ठी भी सुन सकते हैं। हम कोशिश तो कर रहे हैं कि थोड़ी चूँकि आपकी डिमांड थी कि कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट हम आपके साथ शेयर करें। उम्मीद है अब आप सैटिस्फाइड होंगे। अगर आपकी कोई और भी ओपिनियन है तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आपको कैसा लग रहा है? लब्बैक को सुना, मुमताज़ मुफ्ती की बातें, कुदरतुल्लाह शहाब के जवाब और मुमताज़ मुफ्ती के सवाल ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह कल देखते हैं लुक और सी में क्या फ़र्क बताया कुदरतुल्लाह शहाब ने, और फिर ये जो आगे का सफ़र है मक्का तक का, जद्दा से, उसमें क्या-क्या वाक़यात पेश आए। हमारे साथ रहिए।